رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میدان کربلا میں سراپا احتجاج، خاندان نبوت کی بے سر، بے یار و مددگار، بے گور و کفن، بکھری ہوئی مبارک مگر مظلوم نعشیں، تدفین و جنازہ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں، کلفتوں اور حیرت و افسوس کی باتیں ظاہر ہوئی۔ مثلا پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اور یزیدی لشکریوں کے اونٹ و بکریوں کے گوشت کا کڑوا ہو جانا وغیرہ۔ بعض محدثین کے بقول جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے تو بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس پتھر سے خون نکلتا تھا۔ واللہ اعلم۔ شہادت حسین کے بعد وہ ظالم و جفاکار لوگ آپ کے مقدس خیمہ میں جا گھسے۔ ان کی یہ گستاخانہ اور ناروا جسارت دیکھ کر سیدہ حضرت زینب اور سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بے ادب لشکریوں، تمام سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، مگر ہم سے دور رہو۔ تمہیں خبر ہو کہ ہم خانوادہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ جو زندہ جاوید ہستی ہے اس سے ڈرو۔ اس ناصحانہ فرمان عالی مقام کا یہ اثر ہوا کہ ظالم ڈر گئے اور کانپ کر رہ گئے، تاہم جو سامان لوٹ چکے تھے لے کر باہر لوٹ گئے۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عین حالت سجدہ میں تن سے جدا کیا جا چکا تھا۔ اب ابن سعد بن ابی وقاص اور شمر وغیرہ ظلم کے خوگر دہشت گردوں نے درندہ صفت فوجیوں کو یہ مردود حکم جاری کیا کہ جوانان جنت کے سردار شہزادہ علی وقار شہید کربلا حسین ابن علی اور ان کے باوفا ساتھیوں کی پاکیزہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ چنانچہ عقل کے اندھوں اور لالچ و حرص کے بندوں نے مبارک لاشوں کو گھوڑوں کے قدموں سے روند کر رکھ دیا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے دیگر ساتھیوں کے سر بھی تن سے اتار لیے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاتل کربلا ابن زیاد اور اس کے ساتھی میدان کربلا میں صرف ایک ہی دن رہے جس میں انہوں نے اپنے مردہ ساتھیوں کو زمیں دوز یعنی دفن کیا، جبکہ امام عالی مقام اور ان کے فدائیوں کی مبارک نعشوں کو اسی طرح عالم بیچارگی میں بے گور و کفن پڑا رہنے دیا۔ صد افسوس کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ واقعہ کربلا کے 3 روز بعد بنی اسد قبیلہ کی عورتیں جب دریائے فرات پر بغرض حصول پانی آئیں تو انہوں نے سرکٹی بکھری و منتشر لاشوں کو دیکھا، جس سے وہ دہل گئیں اور چلاتی چیختی اپنے گھروں کو دوڑیں اور اپنے مردوں کو جا بتایا۔ تب وہاں کے مرد میدان کربلا پہنچے۔ بیچارگی و بے حسی کے اس دلدوز منظر نے انہیں آزردہ بھی کیا اور آنکھیں بھی نم آلود کیں۔ افسوس و افسردگی کے احساسات کے ساتھ انہوں نے لاشوں کو یکجا کیا، قبریں کھودیں اور جنازہ پڑھنے ہی کو تھے کہ اچانک دور سے آتا ہوا ایک باروب قسم کا گھڑ سوار نمودار ہوا۔ پہلے تو وہ شہید کربلا کی نعش مبارک سے لگ لپٹ کر خوب رویا اور پھر نماز جنازہ کی امامت کرائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایک جسم کا باقاعدہ نام لے کر جسموں کو دفن کرایا۔ شہید کربلا کو ایک الگ قبر میں جبکہ دیگر اجسام کو ایک مشترک بڑے گڑھے میں مدفون کر کے اسے گنج شہیداں اور قربان گاہ فخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ خدا رحمت کند عاشقان پاک تو نترا فی امان اللہ۔